بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9th کلاس کی انگلش شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم پہلے بھی کچھ چیپٹرز کر چکے ہیں اور کچھ چیپٹرز ہم نے جو شروع کے کیے ہیں اس کا آپ نے کام کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا شاہ عبداللطیف بھٹائی کا بھی چیپٹر شروع ہو چکا تھا، آپ نے اس کے حوالے سے بھی کام کیا ہوگا، لیکن اس میں کچھ کام آپ کا باقی رہ گیا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا۔ یہ ریڈنگ کمپریہنشن کے نام سے دیا ہوا ہے یونٹ 2.1 میں۔ اب اس میں دیکھیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی پوری لائف کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 2 کر کے سیگمنٹ سیپریٹلی دیے گئے ہیں، یہ آپ کو مختلف باتیں بتائی گئی ہیں شاہ لطیف کے حوالے سے۔ دیکھیے نمبر 1 میں دیا ہوا ہے بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی، اس میں شاہ عبداللطیف کے اینسسٹرز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی روٹس کہاں سے ہیں، آباء و اجداد کہاں سے تھے، بلونگ کرتے تھے، افغانستان سے تھے، اور اس کے بعد جو تھے آپ کے والد صاحب کا نام سید حبیب شاہ تھا۔ خاص باتیں ہیں کس کے حوالے سے، بیک گراؤنڈ ہے اور فیملی ہے۔ نمبر 1 سیکشن سیپریٹ کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2 سیکشن میں دیا گیا ہے دا نیم بھٹائی، ان کا نام بھٹائی کیسے پڑا، کہ آپ کہاں بیٹھتے تھے، اس ٹیلے کو کہتے تھے بھٹ، وہ جو ماؤنٹ تھا ایک ٹیلا مٹی کا، اس کو جو تھے بھٹ کہتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ بھٹائی جو تھا وہ ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دا ماؤنٹ آف سینڈ از کالڈ بھٹ، اینڈ دین دا سینٹ آف بھٹ، یہ جو ہے نا یہ اس بڑے مشہور بزرگ کہرانے لگے اس بھٹ کے، ٹھیک ہے۔ یہ سیکنڈ اسپیکٹ ہو گیا۔ اب تھرڈ ون دیکھیے آپ، تھرڈ جو آپ کا دیا ہوا ہے یہ ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن۔ تھرڈ اسپیکٹس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کا کیا ہے، کس طرح سے آپ نے تعلیم حاصل کی، ارلی لائف ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں چوتھا آپ کا اسپیکٹس دیا ہوا ہے یوتھ، یعنی جوانی میں آپ نے کیا کیا۔ یوتھ لطیف اینڈ ایوری، جس طرح ہوتے ہیں نا لوگ ہوتے ہیں سینسیٹیو ہوتے ہیں بہت سارے، تو آپ بھی بڑی سینسیٹیو مائنڈ رکھتے تھے، بڑا یعنی ان کی سوچ جو تھی عام لوگوں کی طرح سے، عام لڑکوں کی طرح سے نہیں تھی۔ تو آپ کا جو ٹائم تھا جب آپ نے شادی کے بعد جو ہے آپ نے اپنے آپ کو سیپریٹ بھی کر لیا تھا، تو ان سب باتوں کو آپ کے یوتھ سیکشن میں رکھا گیا ہے نمبر 4 میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 دیکھیے بیٹا، اسپریچول گروتھ۔ اسپریچول گروتھ یعنی کس طرح سے آپ کی مذہبی نشوونما شروع ہوئی، کس طرح سے آپ کا مائنڈ جو تھا وہ بینٹ ہو گیا ایک ریلیجیس کی طرح، ریلیجیس پوئمس آپ نے لکھنی شروع کی، ورسز آپ نے لکھنی شروع کی، کیوں آپ نے تنہائی پسند زندگی گزارنے لگے۔ اور آپ کا چھٹا جو اسپیکٹس دیا ہوا ہے اس میں ڈیتھ اینڈ ریممبرنس، کہ کس طرح سے آپ کی ڈیتھ کب ہوئی، آپ کا انتقال کب ہوا، اور کس نام سے ہم جانے جاتے ہیں، ان کو کس نام سے جانتے ہیں، یہ آپ کا آ گیا 6 اسپیکٹس میں۔ اور اس کے بعد 7 میں ہے کہ لطیف پوئٹری کیا کہلاتی ہے، شاہ جو رسالوں کے نام سے مشہور ہے۔ دیکھیں لکھا بہت بڑا ہے اس میں، پورا چیپٹرز کی طرح سے، لیکن 1 2 3 کر کے مختلف سیگمنٹ دے دیے گئے ہیں نمبر 7 تک، یہ آپ نے خود ریڈ آؤٹ کرنے ہیں۔ اب دیکھیں ایکسرسائز پیج نمبر 29 پر دی ہوئے کوسچن نمبر 1، ہاؤ مینی اسپیکٹس آف شاہ عبداللطیف ہیو بین کورڈ ان دا ٹیکسٹ، ہاؤ مینی اسپیکٹس۔ میں نے آپ کو جب لیکچر شروع کرتے ہی بتایا کہ تمام سیگمنٹس اسپیکٹس کے طور پہ الگ الگ سیپریٹلی دیے گئے ہیں، نمبر 7 دیے گئے، آپ نے آنسر دے دینا ہے، دا 7 اسپیکٹس آر دیئر ان دا ٹیکسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن اسی کیا اے پارٹ میں کے بعد ہے بی ہے، لسٹ آل دیز اسپیکٹس ان یور نوٹ بک ایز شون بلو، جس طرح سے ایک انہوں نے شو کیا ہے تمام 7 اسپیکٹس کو شو کرنا ہے، کس طرح۔ نمبر 1 دیکھیں، دا فرسٹ اسپیکٹس از اباؤٹ دا بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی، تو آپ فرسٹ اس طرح سے انہوں نے شو کر دیا۔ سیکنڈ آپ بتائیں گے دا سیکنڈ اسپیکٹس از اباؤٹ ہز نیم بھٹائی، ٹھیک ہے۔ دا تھرڈ اسپیکٹ از اباؤٹ ہز ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن آپ یہ اتاریے گا شاہ عبداللطیف کا ٹائٹل پیج بنا کے، یقیناً آپ نے اس کے کوشچن آنسر پہلے بھی کیے ہیں، مزید اسی کے آگے کنٹینیو کر لیجئے، اور یہ والا کوشچن اتار لیجئے پیج نمبر 29 پر موجود۔ کوشچن نمبر 1، ہاؤ مینی اسپیکٹس آف شاہ عبداللطیف بھٹائی لائف ہیو بین کورڈ ان دا ٹیکسٹ۔ اے پارٹ ہے یہ اس کا، اور بی پارٹ ہے لائف آل دیز اسپیکٹس ان یور نوٹ بک ایز شون بلو، ٹھیک ہے۔ آنسر آپ دیکھ لیجئے بیٹا، آپ کو اسی طرح سے کام کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کاپی میں آپ نے آنسر کے دے کے نمبر 1، دا فرسٹ اسپیکٹ از اباؤٹ ہز بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی،
The second aspect is about his name, Bhitai. The third aspect is about his early life and education. The third aspect is about his early life and education. Fourth aspect is about youth. Fifth aspect is about his spiritual growth, कि आपका मजहबी जो रुझान हो गया था ना इस, तो वो आपका किसके बारे में है? फिफ्थ एस्पेक्ट्स में आपके क्या है? स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में है. द सिक्स एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज डेथ एंड रिमेम्बरेंस. और लास्ट वन है आपका किसके हवाले से? उनकी पोइट्री के हवाले से, कि उनकी पोइट्री को हम क्या नाम देते हैं? उनकी किताब को शाहजो रिसालों के. बेटा ये इस तरह से, चूँकि ये थोड़ा सा चेंज था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपने ये क्वेश्चन करना है. इसी तरह से आपको क्लियर नज़र आ रहा है. उसके बाद आ जाएँ आप इसके MCQs पे. MCQs आपको दिख रहे हैं. दोज हु हैव एन डैश ऑफ वेल्थ हैव. देख लीजिए सारे ऑप्शन दिए हुए, और इस तरह से आपने ये एक क्वेश्चन करना है डिटेल, और उसके साथ ही आपने ये MCQs करने हैं. ठीक है बेटा, ये 10 MCQs हैं. अभी मैं आपको इतना ही काम दे रही हूँ. उसके बाद देखूँगी मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के चैप्टर में मज़ीद काम होगा तो मैं आपको मज़ीद काम दे दूँगी. देखिए बेटा क्लियर हो रहा है. देखिए फिर यहाँ पर फिलअप भी कर दी गई हैं ताकि आप इजीली कर लें, आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से बच्चों के पास 9th क्लास की इंग्लिश की किताब ही नहीं है. इसलिए जो जो काम मैं बता रही हूँ आप उसको साथ साथ कॉपी में करते जाएं. उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला अगला काम भी कर लेंगे. यानी आज के लिए मैंने आपको एक ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया है और ये इसके साथ ही MCQs दिए हैं. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़.